ابھی میرے شوہر کا جنازہ اٹھے 10 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور تمہارا عاشق نکاح کرنے آ گیا۔ یہ الفاظ آج میرے کانوں میں گونجے تھے۔ میرا نام مریم ہے اور آج میں اپنی زندگی کا وہ دردناک باب سنا رہی ہوں جس نے میری زندگی اور میری دنیا بدل کے رکھ دی۔ میری شادی فہد سے گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی، مگر چند ہی دنوں میں وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئے۔ وہ دولت مند نہیں تھے لیکن محبت سے مالا مال تھے۔ میری ایک معمولی سی تکلیف بھی ان کو پریشان کر دیتی تھی اور وہ ہمیشہ کہتے تھے آج سے تمہارا ہر دکھ میرا ہوا۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی۔ فہد خوشی سے بچوں کی طرح اچھلنے لگے۔ وہ ہر رات میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنے والے بچے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے لیے کپڑے اور جھولا خرید لاتے۔ ہم دونوں خواب دیکھ رہے تھے کہ جلد ہی ہمارا گھر بچے کی ہنسی سے گونج اٹھے گا۔ حمل کے آخری دن تھے۔ ایک رات اچانک مجھے شدید درد شروع ہوا۔ فہد فوراً مجھے ہسپتال لے جانے لگے۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے حوصلہ دے رہے تھے۔ اچانک سامنے سے آنے والے ایک تیز رفتار ٹرک نے ہماری گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ فہد چیخے، مریم سر نیچے کر لو۔ اس کے بعد ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے جسم پر زخم تھے اور کانوں میں ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، میرے شوہر کہاں ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد باہر سے میری ساس کی چیخ سنائی دی، ہائے میرا بیٹا! اسی لمحے مجھے سمجھ آ گیا کہ فہد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے آنسو بھی جیسے خشک ہو گئے تھے۔ میں اپنے نومولود بیٹے کو سینے سے لگا کر صرف یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھے بغیر اس دنیا میں آ گیا، مگر اصل قیامت تو ابھی باقی تھی۔ کچھ دیر بعد میری ساس، نندیں اور رشتہ دار